اس وقت الیکشن جو ہے وہ باقی جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے۔ عادل احمد اگر خان بھی رائے دے رہی ہے فوری اس وقت حکومت کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دنوں میں انتخابی اصلاحات کروائیں اور پھر فوری الیکشن میں جائیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم آرام سے انتخابی اصلاحات کروائیں گے، ویسے تو ہم الیکشن میں آنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے یہ انتخابات ہوں گے، کچھ 2 4 کنڈیشنز اور ہیں، وہ جب پوری ہوں گی تو ہی ہم انتخابات میں جائیں گے۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں اس کو بے عزتی سمجھتی ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے یا ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے ڈر گئے، اور اس لیے وہ کہتے سب یہ ہیں، کہہ سب یہ رہے ہیں جی ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم بھی عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے یہ چیزیں ہوں۔ اور اس میں زرداری صاحب نے تو جتنی شرائط رکھ دی کہ اس پریس کانفرنس میں کہ انتخابی اصلاحات بھی ہوں، نیب کی اصلاحات بھی ہوں، دیگر اصلاحات بھی ہوں، معاشی اصلاحات ہونی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگلے 3 4 مہینوں میں جو زرداری صاحب کی بات مانی جائے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ لیکن ظاہر ہے ان کی وہاں پر سندھ گورنمنٹ ہے، وہ یہ کیوں چاہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ 1 سال پہلے ختم کر دی جائے، کیونکہ اس کے بعد تو آنا پھر بھی انہوں نے بظاہر سندھ گورنمنٹ میں ہی ہے، اگر وہ آئے تو وفاق میں تو ابھی ان کی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو باقی جو پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بہت بڑا دھڑا ارلی الیکشن چاہتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے اتحادیوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے، اتحادیوں کو اس طرح یہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ارلی الیکشن کی بات وہی ہے کہ اس وقت عمران خان کا سامنا کرنا الیکشن میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ عمران خان کے خلاف ابھی تک انہوں نے کیا اسٹیبلش کیا ہے؟ 1 مہینہ ختم ہونے کے اندر اندر 2 نیریٹو ایسے جو بنائے گئے عمران خان کو دھچکا لگانے کے لیے حکومت کی جانب سے۔ پہلا یعنی آپ نیریٹو سمجھتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کو، جہاں پر ان کی اندر کی جماعت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ فوری انتخابات، جیسے بھی آپ نے کہا کہ 2 دھڑے بن چکے ہیں، ایک یہ چاہ رہا ہے کہ فوری انتخابات ہوں، عمران خان صاحب تو کہہ ہی رہے ہیں فوری انتخابات ہوں، لیکن زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت نون لیگ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے ریگارڈنگ الیکشن، کیونکہ وہ تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں بات بالکل میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، دیکھیں عمران خان کے خلاف 2 نیریٹو 1 مہینے کے اندر ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنانے کی کوشش کی گئی، دونوں ناکام ہو گئے۔ آج کیوں فرح خان پہ بات نہیں ہو رہی؟ جس طرح اب و تاب زور و شور سے بات کی جا رہی تھی، جس طرح سے نہ صرف میڈیا بلکہ سوشل میڈیا پر جس طرح ان کی پریس کانفرنسز میں حکومتی خاص طور پہ جو وزیر اطلاعات ہیں، اب وہ کیوں نہیں اس پہ بات ہو رہی؟ ریزن یہ ہے کہ اچھا یہ جو کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا عمران خان پہ، دوسرا لگایا گیا تھا جو فضلی کارڈ تھا، یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں، یہ دونوں نکات ایسے تھے جس پر عمران خان کے جو کریڈینشلز ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے بڑے اسٹرانگ ہیں۔ کرپشن کا الزام آپ عمران خان پر لگائیں گے تو سب کو پتا ہے کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا، تو پھر وہ فرح خان والا معاملہ بیچ میں لانے کی کوشش کی، لیکن آج اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے وہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا جو مذہبی کارڈ والا معاملہ تھا، اس میں بھی جب عدالت کا حکم آ گیا اس کے بعد بھی اس کو دھچکا لگ گیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے پی ایم ایل این نے اور ان اتحادیوں نے کہ جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے، آج اخبارات میں اشتہار بھی لگے ہیں کہ جی اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے، کمپیرزن کیا جا رہا ہے 2018 کا 2022 سے۔ یہ کام جو ان کو کرنا تھا وہ حکومت سنبھالنے کے فوری بات کرنا تھا، یہ لگ گئے دوسرے 2 نیریٹو بنانے میں۔ جب یہ دوسرے 2 نیریٹو کمزور ہو گئے، وہ نہیں بن سکے، وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی چیزیں، تو یہ اکانومی والی سائڈ پہ بڑے لیٹ آئے ہیں۔ اتنی دیر تک عمران خان یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ دیکھیں جی اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، اور میں تو ملک جو ہے وہ قدرے بہتر حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، اس طرح کی سچویشن تو نہیں تھی، خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ اتنی ایسا بری نہیں ہوگا۔ صورتحال نہیں ہے اور ہوگا ڈیفالٹ والا جو معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو عام بات زبان زد عام ہے وہ کیا ہے؟ وہ معیشت ہے، اور معیشت میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو کیسے عمران خان سے جوڑا جا سکتا ہے؟ ڈالر جو بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کو کیسے عمران خان سے جوڑا جا سکتا ہے؟ کہیے گا اس وقت موجودہ حکومت کو کیا سوٹ کر رہا ہے؟ فوری انتخابات سوٹ کر رہے ہیں یا سخت معاشی فیصلے سوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دونوں فیصلے ہی آسان نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فوری انتخابات میں اگر چلے بھی جائیں تو اس وقت سچویشن کیا ہے گراؤنڈ پہ؟ گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے
کہ عمران خان کامیاب ترین جلسے کر رہے ہیں، یعنی معمولی جلسے نہیں کر رہے، غیر معمولی جلسے کر رہے ہیں عمران خان. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بیانیہ جیت رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لندن پلان میں جب یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں تو یہ بات ہوئی کہ عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ درد سر بن چکا ہے اپوزیشن کی. نواز شریف صاحب نے کہ آپ نے کیوں حکومت کو اٹھایا، کچھ ایسی باتیں بھی ذرائع کے مطابق سامنے آ رہی ہیں. پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے، اور حکومت اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. تو ایسی صورت میں جب عمران خان یہ اسٹیبلش کر رہے نہیں بلکہ کر چکے ہیں کہ ان کی حکومت کو ان جماعتوں نے مل کر سازش کر کے نکالا، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کے جلسوں میں جس طرح عوام آ رہی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے ووٹر کو منتخب کر دیا ہے، اس کے بعد کیا یہ اتنا آسان ہے کہ مسلم لیگ نون فوری انتخابات میں چلی جائے؟ مسلم لیگ نون اس لیے انتخابات کے آپشن پہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا یہ بات ضرور کر رہا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں انہیں یہ یقین ہے کہ چلیں ہم اپنے اپنے حلقے سیکیور کر لیں گے. کل بھی عابد رضا صاحب نے جو جلسہ کیا گجرات میں وہ ایک کامیاب جلسہ تھا، اور وہاں پر بڑی گیدرنگ تھی. گجرات کے لحاظ سے وہ دیکھا جائے تو وہ یعنی دیگر بڑے شہروں کے جلسوں سے کمپیئر کیا جائے تو کل مریم صاحبہ کا جو کل کا جلسہ تھا گجرات کی بڑی گیدرنگ تھی. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی قوت کے ساتھ دائرہ میدان میں اتر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو سڑکوں پر لے آئی ہے. کل کیا صورتحال تھی، کل کے کیا مناظر تھے ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ بلاول صاحب بھی سڑکوں پر تھے، بلاول صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے، مریم صاحبہ حمزہ صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے، عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے، مصطفیٰ کمال جلسے سے خطاب کر رہے تھے، دیگر ایک دو جماعتیں جو ہیں وہ پبلک گیدرنگ سے خطاب کر رہی تھیں. تو الیکشن کا ماحول تو بن چکا ہے، لیکن یہ ڈیسیژن اتنا آسان نہیں ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ ارلی الیکشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا ارلی الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر کے نگران سیٹ اپ آئے، نگران سیٹ اپ آئی ایم ایف کے پاس جائے، نگران سیٹ اپ آئی ایم ایف کی شرائط مانے، اور جو ہونا ہے بس اگلے چند میں، یہ اتنا آسان نہیں.